بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت سے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور ضروری تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مقابلے میں کسی کی بھی بات یا قول کسی کی بات یا قول کا کوئی وزن نہیں، چاہے جتنی بڑی اکثریت اس بات کی حامی ہو۔ اکثریت کی بات کو چھوڑا جائے گا لیکن مدینے والے کی بات کو نہ چھوڑا جائے گا، چاہے بات کرنے والا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، حتیٰ کہ جلیل القدر صحابی کیوں نہ ہو، کسی کی بات بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے گی، اس کی بات کو چھوڑا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا۔ اس حوالے سے احادیث کی کتابوں میں کتنے ہی واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پوری امت میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے، اور وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان کی عدالت میں ایک چور کو لایا گیا۔ اس چور نے اس سے پہلے بھی چوری کی تھی جس میں اس کا ایک ہاتھ کاٹا جا چکا تھا۔ ابو بکر صدیق اس چور کی وجہ سے کافی پریشان تھے، سوچ رہے تھے اگر اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو یہ اپنی حاجات ضروریہ کیسی پوری کرے گا، زندگی کیسے بسر کرے گا۔ چنانچہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ چور کا دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی عدالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، السنت الید، سنت تو یہ ہے کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا تھا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر۔ پوری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر ہیں، اور پوری امت میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے کون ہیں؟ عمر ہیں۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ابو بکر نے فیصلہ سنایا، لیکن جب ان کو تنبیہ کی گئی، انہیں بتلایا گیا کہ سنت کے خلاف ہے، کیا کرتے ہیں؟ فوراً سنت کی طرف پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں، صدقت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو نے سچ کہا۔ فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔